بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ بہت ہی غیر معمولی حالات میں بہت ہی غیر معمولی انٹرویو وزیر اعظم عمران خان صاحب کا۔ یہ حالات پاکستان میں اس سے پہلے آئے نہیں ہیں۔ اس سے پہلے بھی پاکستان میں تحریک عدم اعتماد آئی ہے، مگر ایسے حالات نہیں تھے۔ اس وقت جو ضمیر فروشی تھی ایک جانب سے، اس کا مقابلہ ضمیر فروشی سے دوسری جانب سے کیا گیا تھا۔ یہ سب کچھ ہم نے دیکھا تھا، تو صورتحال کچھ عجیب تھی۔ یعنی ایک جانب مری ہو رہا تھا، ایک جانب سوات ہو رہا تھا، چھانگا مانگا ہو رہا تھا، لوگ خریدے جا رہے تھے۔ یہ ملک اس ملک میں ہوا ہے اور بار بار ہوا ہے۔ اگر بے نظیر بھٹو کے خلاف لوگ جمع کر لیے گئے تھے اپوزیشن کی جانب سے، تو بے نظیر بھٹو نے اپوزیشن کے لوگ خرید لیے تھے۔ یہ اس ملک کی ہسٹری ہے۔ مگر عمران خان صاحب نے لوگ نہیں خریدے دوسروں کے۔ شیخ رشید احمد نے کہا تھا ٹرک بھر کے پیسے دیتے لوگوں کو اور وہ آپ کے ساتھ ہوتے۔ یہ ہوتا نہیں۔ لیکن عمران خان صاحب نے ان غیر معمولی حالات میں، بہت ہی غیر معمولی حالات میں انٹرویو دیا ہے۔ ارشد شریف صاحب کو ARY پر کچھ بہت اہم باتیں ہیں۔ انٹرویو آپ نے دیکھ لیا ہے، لیکن کچھ بہت اہم باتیں ہیں جنہیں اس انٹرویو کے کرکس کے طور پر میں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا۔ اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے دیکھنے کی کہ ایک، حکومت نے بتا دیا کہ اس کا ایکشن پلان کیا ہے۔ پلان کیا ہے حکومت کا؟ مقدمے ہوں گے، گرفتاریاں ہوں گی، ایکشن ہوگا، یہ خبریں آ رہی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے خود اس بارے میں سوال کیا گیا، انہوں نے اس کا جواب دیا ہے۔ اپوزیشن کے منصوبے کیا ہیں؟ عمران خان صاحب کو اس کی بھی خبر دے دی گئی ہے۔ یہ سویلین خفیہ ادارے نے عمران خان صاحب کو خبر دی ہے، اور سویلین خفیہ ادارے سے پہلے اپوزیشن کے لیڈرز نے اس بات کے اشارے دے دیے تھے۔ اس بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور اس صورتحال میں بہت زیادہ سوال ہو رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگوں نے سوال کیا اداروں پر، میڈیا کے بعض لوگوں نے اداروں پر سوال کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ پہ سوال کیا ہے، فوج پہ سوال کیا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ارشد شریف صاحب نے یہ تمام سوالات بھی کھل کے کر لیے۔ وہ سوالات جن پر ہمارے ہاں میڈیا میں عام طور پہ بات نہیں کی جاتی، وہ بھی اس انٹرویو میں ہو گئے اور ان کے جوابات بھی آ گئے۔ یہ ہے عمران خان جس نے ان تمام سوالوں کے جواب دیے ہیں۔ آپ کو وہ کلپ یاد ہوگا طلعت حسین صاحب کا، وہ سوال کر رہے ہیں، میاں نواز شریف سے احسن اقبال بیچ میں ٹوک رہے ہیں، اور یہ لوگ پہلے سوال لے لیتے ہیں۔ یہ پہلے سوال لے لیتے ہیں۔ دنیا نیوز کی سالگرہ کے موقع پر شہباز شریف صاحب انٹرویو دینے آتے تھے۔ میں نے ہمیشہ ان کا انٹرویو کیا، کوئی 5-6 برس مسلسل انٹرویو کیا، اور ہوتا یہ تھا کہ ہمیں پہلے سے بتا دیا جاتا تھا کہ میاں صاحب نے کہا ہے اس بارے میں بات کیجیے گا، اس کے علاوہ بات نہیں کیجیے گا۔ یہ میاں صاحب پہلے بتا دیتے۔ ان لوگوں کا طریقہ، عمران خان کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ میرے کئی انٹریکشن ہوئے، کبھی بھی عمران خان کی حکومت نے، عمران خان کے لوگوں نے، عمران خان نے کبھی نہیں بتایا کہ کیا پوچھنا ہے کیا نہیں پوچھنا، کس چیز کا جواب نہیں دوں گا۔ یہ عمران خان کا طریقہ نہیں ہے۔ اس انٹرویو میں بھی یہی سب کچھ ہوا تھا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بتایا کہ وہ قانونی آپشنز پر غور کر رہے ہیں۔ اتوار کے دن تک ان کے پاس آپشنز ہیں۔ اتوار کا بھی کپتان کا پلان تیار ہے، یہ ان کے ایگزیکٹ ورڈز ہیں۔ حکومت لیگل ایکشن پر بھی سوچ رہی ہے۔ غداری کا مقدمہ درج کیا جائے، غداری کا مقدمہ درج کیا جائے ان لوگوں پر جنہوں نے ملاقاتیں کی ہیں، جنہوں نے غیر ملکی سازش کا ساتھ دیا ہے۔ غیر ملکی بیرونی سازش کا ساتھ دینے والے لوکل ایلیمنٹس کے خلاف مقدمے درج کیے جائیں۔ جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق میں آپ کو بتاؤں کہ اپوزیشن کے لوگوں پر مقدمے درج کرنے کی تیاری ہے، گرفتاریوں کی تیاری ہے، اور ان کے خلاف ثبوت وغیرہ جمع کر لیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے قانونی مشاورت اس سلسلے میں کی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے، اس کے بڑے چانسز ہیں۔ میں نے اس سلسلے میں ٹویٹر پہ بھی اپنی رائے دی، اور میں نے کہا کہ اس وقت عمران خان صاحب کو یہ نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ میں اس کی ریزن آخر میں آپ کو دوں گا۔ یہ میں یہاں اپنے لیے لکھ بھی لوں کہ میں آخر میں یہ ریزن آپ کو ضرور دوں گا کہ میری رائے میں یہ کیوں نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ حکومت کی تیاری ہے۔ حکومت ایکشن کی جانب جا سکتی ہے۔ اپوزیشن کے منصوبے، عمران خان صاحب نے اس پہ بات کی اور کہا کہ یہ میرے اوپر مقدمے بنائیں گے، یہ مجھے پتہ ہے۔ انہوں نے کہا کس چیز کے مقدمے بنائیں گے؟ میرے ملک سے باہر پیسے نہیں ہیں، میرے ملک میں ناجائز اثاثے نہیں ہیں، سب کچھ FBR میں ڈکلیئرڈ ہے، سب کچھ میرے اثاثے ڈکلیئرڈ ہے، میری دولت ڈکلیئرڈ ہے، میرا کچھ چھپایا ہوا پیسہ نہیں ہے، ملک سے باہر نہیں ہے۔ اور اگر ملک سے باہر پیسہ ہوتا تو میں کھل کے اس طرح سے آزاد خارجہ پالیسی کے لیے بات کرتا۔ انہوں نے کہا ہاں پھر بھی یہ لوگ کریں گے، کیریکٹر اسیسینیشن کریں گے، میری کیریکٹر اسیسینیشن کریں گے۔ عمران خان صاحب کے خلاف کیریکٹر کے حوالے سے بات ہوگی، یہ بات ہوگی، میں آپ کو ابھی بتا سکتا ہوں۔ عمران خان صاحب کو بتایا گیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں اخلاقی اعتبار سے ان کا کردار تار تار کرنے کی یہ لوگ کوشش کریں، تاکہ وہ عمران خان جو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتا ہے، وہ عمران خان جو لا الہ الا اللہ کی بات کرتا ہے، جو اقبال کے شاہین کی بات کرتا ہے،
خود ہی کی بات کرتا ہے، اس کے امیج کو ڈیمیج کیا جا سکے، یہ تیاری ہے۔ خاتون اول پہ کرپشن کے مقدمات بنائے جائیں گے، عمران خان نے یہ بھی بتا دیا۔ جو ان کی دوست ہیں فرح بی بی، ان پہ مقدمات بنائے جائیں گے، وزیر اعظم نے یہ بھی بتا دیا۔ اور یہ آپ دیکھیے کہ آپ کو گزشتہ کچھ عرصے میں کہاں ملے گا، بلاول بھٹو زرداری نے اپنی گفتگو میں یہ کہا ہے کہ ہم خاتون اول کی کرپشن پہ بات کریں گے۔ انہوں نے کہا میں رسپیکٹ کرتا ہوں لیکن کرپشن پہ بات ہوگی، کرپشن پہ مقدمات ہوں گے۔ فرح بی بی کا نام بلاول بھٹو زرداری لے چکے۔ میاں شہباز شریف صاحب وہ پہلے بھی بار بار کر چکے ہیں، اب بھی انہوں نے کیا ہے۔ میاں شہباز شریف نے یہ کیا کہ میاں شہباز شریف نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے آسمان شیرازی کو کہا بنی گالہ میں مرغیوں کا مرغیوں کا گوشت جلاتا ہے، یہ سب کچھ یہ ابتدا پہلے ہی کر چکے ہیں، یہ آگے جا کے خاتون اول کے اوپر مقدمات بنائیں گے۔ یہ میں آپ کو یہیں سے بتا سکتا ہوں، یہ عمران خان صاحب نے بھی بتایا اور یہ اطلاعات آ رہی ہیں۔ باسط سلطان بخاری کے ذریعے جو منحرف رکن ہیں، ان لوگوں نے باسط سلطان بخاری کے ذریعے ایک عدد مہم پہلے ہی چلا دی ہے، اور انہوں نے میڈیا پر بیٹھ کر پروگرامز میں خاتون اول، ان کی دوست عثمان بزدار کے دوست، خاص طور پر خاتون اول پر یہ الزامات لگائے ہیں۔ تو یہ بھی ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے اس موقع پر سب سے اہم تھا اداروں کے حوالے سے سوالات کا حصہ۔ ان سے پوچھا گیا کہ اس وقت ادارے کیا کر رہے ہیں اور آپ کے اداروں سے تعلقات کیسے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کے اداروں سے بہت اچھے تعلقات ہیں، بہت زبردست تعلقات رہے ہیں۔ اب یہاں بڑی ترتیب سے ارشد شریف صاحب نے پوچھا کہ جو اکتوبر میں اہم ترین تعیناتی تھی وہاں سے حالات بگڑے، سیم پیج ختم ہوا، یعنی کہ ہم بات کر رہے ہیں ڈی جی آئی صاحب میجر جنرل ندیم انجم صاحب کی تعیناتی کے وقت کی۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میری ایک رائے تھی، کوئی اختلاف وغیرہ کی بات نہیں تھی، میں یہ چاہتا تھا فیض حمید صاحب رہیں، اور میں نے یہ بتایا تھا کیونکہ ہمارے ہاں جو سردیوں کا موسم ہوتا ہے، عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ پھر مشکلات ہوتی ہیں، وار آن ٹیرر ہے، باقی مسائل ہیں، اور مسائل پیدا ہوئے، عمران خان صاحب نے یہ کہا۔ اور اس کے بعد ان سے یہ کہا گیا کہ آپ کے بارے میں یہ اطلاع آ رہی تھی کہ آپ آرمی چیف کو ڈی نوٹیفائی کرنا چاہتے تھے، یہ بڑا چلا تھا سوشل میڈیا پر کہ عمران خان صاحب آرمی چیف کو ان کے عہدے سے ہٹانا چاہتے تھے۔ عامر لیاقت نے بھی ایک جنرل کا نام لے دیا اور بتایا تھا کہ آپ ان کو لانا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ سب مسلم لیگ نون کی ڈس انفارمیشن مہم کا حصہ تھا، یہ عمران خان صاحب نے بتایا، اور انہوں نے کہا کہ اس کے لیے انہوں نے میڈیا کو بھی استعمال کیا ہے اور ہمارے لوگوں کو بھی استعمال کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے میرے کوئی ایسے تعلقات نہیں ہیں خراب۔ پھر اس کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو جب اپوزیشن یہ بندے جمع کر کے لے آئی اور یہ لوگ تگڑے نظر آنے لگے نمبر گیم میں، تو کیا آپ کو آپشن دیا گیا کہ آپ استعفیٰ دے دیں؟ آپ سے کہا گیا کہ آپ استعفیٰ دے دیں؟ عمران خان صاحب نے بتایا کہ اور پھر پوچھا گیا کیا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے آپ سے بات کی گئی اپوزیشن کا پیغام لے کر؟ عمران خان صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے 3 آپشنز دیے گئے اور یہ بتایا گیا کہ عدم اعتماد ہو سکتی ہے، اس کا سامنا کریں، آپ استعفیٰ دے سکتے ہیں یا الیکشن کروائیں، ہم دوسری جانب بات کرتے ہیں۔ یہ خبر عامر الیاس رانا صاحب نے دی تھی ایکسپریس کے۔ تو وزیر اعظم صاحب نے آج یہ کہا ہے، وزیر اعظم کی ٹیم کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ایسی بات نہیں ہے، لیکن آج وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ 3 آپشنز دیے گئے تھے، اور 3 آپشنز دے کر کہا گیا کہ ان میں سے کوئی آپشن عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے بتا دیا کہ استعفیٰ جو ہے وہ میں نہیں دوں گا، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ تمام جو ضمیر فروش ہیں ان کے چہرے سامنے آئیں، لوگ ان کے چہرے یاد رکھیں، اور بعد میں ان کی زندگی جیرن ہونی چاہیے انتخابی میدان میں، تو یہ ہونا چاہیے۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی بتایا، اور لوگ ضمیر فروشوں کا خود فیصلہ کریں اپنے ووٹ کے ذریعے۔ انہوں نے کہا ارلی الیکشن ایک آپشن ہے، اس پر بات ہو سکتی تھی، میں نے یہ بات کی تھی، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ عدم اعتماد کا سامنا اس لیے کریں گے کہ ہم ان کے چہرے سامنے لانا چاہتے ہیں۔ پھر وزیر اعظم عمران خان صاحب سے جو ہے وہ مزید بات ہوئی اور ان سے کہا گیا کہ اب آپ کیا کریں گے؟ عمران خان صاحب نے کہا میں اپنے آپشنز دیکھ رہا ہوں، میں لیگل آپشنز بھی دیکھوں گا، اور اتوار کے لیے میرا ایک الگ پلان ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آخر میں آپ کو اپنی رائے دوں گا۔ میری رائے یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس اس وقت ایک بھرپور عوامی طاقت ہے، لوگ ان کے حق میں ان کے ایک ایک جلسے میں نکل کر آئے ہیں، بھرپور انداز میں نکل کر آئے ہیں، لوگوں نے ان کی کال پہ رسپونڈ کیا ہے، سوشل میڈیا پر ایک عام آدمی نے رسپونڈ کیا، میڈیا نے بڑے بڑے صحافیوں کے پروگرامز میں لوگوں سے سروے کی گئے، مائک لے جا کر ان کے منہ کے سامنے رکھا گیا اور انہوں نے کہا عمران خان، شوبز شخصیات باہر آئی، انہوں نے کہا عمران خان، ایک عام آدمی سوشل میڈیا پہ اپنے پروفائل پر آیا اور اس نے کہا عمران خان۔ تو عمران خان اس وقت ایک آواز ہے
جو سب کے لبوں پر ہے۔ تو عمران خان کے لیے بہت بھرپور عوامی سپورٹ ہے، اس سپورٹ کو عمران خان کو انجوائے کرنا چاہیے۔ عمران خان کو ان لوگوں کے خلاف غداری کا مقدمہ ایکشن نہیں لینا چاہیے۔ میں نے جب یہ رائے دی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ادارے ایسے معاملات میں پڑتے نہیں۔ عدالت نے پہلے بھی کہا ہے سیاسی معاملات میں ہمیں نہ گھسیٹیں، اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے ہم نیوٹرل ہیں۔ تو اگر عمران خان صاحب کے پاس ثبوت ہیں بھی تو اس وقت ان حالات میں کچھ ہونے نہیں جا رہا۔ اس لیے عمران خان صاحب کو چاہیے کہ عوامی طاقت کو انجوائے بھی کریں، استعمال بھی کریں، بڑھائیں بھی، اپنا پیغام لوگوں تک پہنچائیں اور اگلے عام انتخابات کے لیے زور ڈالیں، مہم چلائیں اور تگڑے ہو کر واپس آئیں۔ یہ عین ممکن ہے۔ میں نے جب یہ رائے آپ کے سامنے رکھی ہے سوشل میڈیا پر اور یہ کہا ہے کہ میری رائے میں کیا کرنا چاہیے عمران خان صاحب کو، تو آپ لوگوں نے اس بارے میں مجھے خود جو جواب دیا وہ جواب میں آپ لوگوں کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا۔ میں نے کہا اگر یہ خبر درست ہے تو میری رائے میں یہ اقدام نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو بھرپور عوامی سپورٹ مل رہی ہے، یعنی عمران خان صاحب کو اسے بڑھانے پر توجہ دیں، لوگوں میں جائیں، ان سے بات کریں۔ یہ قدم سازگار فضا کو آپ کے خلاف کر دے گا اگر یہ مقدمات کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ اور عوامی حمایت کامیابی قدم چومے گی۔ یہ میں نے لکھا۔ آپ لوگوں نے جو مجھے جوابات دیے بڑی تعداد میں، ان میں سے چند جوابات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ نے جواب دیا یہاں سندھ حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتی اور لوگ اپنا مسکن نہیں چھوڑتے، اور آپ غداروں کو ملک کی باغ ڈور لفظ ہے صحیح، لوگ دوڑ لکھ دیتے سے دینے کی بات کرتے ہیں۔ طارق صاحب اب یہ سیاست نہیں، ملک اور قوم کی جنگ ہے، لوگ اختلاف کر رہے ہیں، یہ بلنڈر ہوگا۔ کیسے ثابت کریں گے کہ غداری تھی؟ لوگ اتفاق بھی کر رہے ہیں، یعنی کہ حکومت چوروں کے حوالے کر دیں، یعنی کہ بیرونی ایجنڈے کو آسانی سے پائے تکمیل تک پہنچنے دیں۔ اختلاف کر رہے ہیں، یہاں فیصلے عوامی حمایت سے نہیں ہوتے، جو ہو رہا ہے عوام بے بس کھڑی دیکھ رہی ہے، مصلحت ہمیں لے ڈوبے گی۔ میں نے بھی ابھی یہی بات کی ہے، اس قدم سے عوام میں ان لوگوں کو ہمدردی ملے گی، لوگ اتفاق کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ واقعی سازش ہے تو پھر ذمہ داروں کو سزا کیوں نہیں دلواتے؟ اور پھر اس کے بعد آپ کے کہنے کا مطلب ہے جانتے ہو، لوگوں نے یہ بھی پوچھا ہے، لوگ شدید رد عمل دے رہے ہیں۔ یہ رد عمل عمران خان کی طاقت ہے۔ مجھے لوگوں نے کہا بالکل یہ غلط مشورے، پتہ نہیں کون فیڈ کر رہا ہے، آپ اپنے لوگوں کے خلاف کارروائی کریں۔ یہ لوگوں نے کہا ہے عمران خان کے لیے اس وقت لوگ کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں اور لوگ عمران خان کے حق میں رائے دے رہے ہیں۔ عمران خان کو اس طاقت کو استعمال کرنا چاہیے جو خیبر پختونخوا کی بلدیاتی انتخابات میں دوسرے مرحلے میں جہاں پاکستان تحریک انصاف مضبوط نہیں تھی، وہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں رائے آئی ہے۔ یہ عمران خان کی طاقت ہے۔ اس طاقت کو عمران خان اور بڑھائیں اور ایک بار پھر پہلے سے زیادہ نمبر لے کر آئیں، تاکہ آپ کو ایسے لوگوں کی جو جا کے مل گئے، بیٹھ گئے، سندھ ہاؤس میں نکلے، ایسے لوگوں کی ضرورت نہ پڑے۔ عمران خان اس ملک کے لیے باقیوں سے بہتر، میں کبھی بھی نہیں کہتا کہ کوئی فرشتہ ہے، انسان فرشتہ ہو بھی نہیں سکتا۔ مکمل ذات، پرفیکٹ ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے، لیکن عمران خان اس ملک کے لیے باقیوں سے بہت بہتر ہے۔ میری یہ رائے ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویڈیو۔